سارے پاکستان کے لوگ آپ کو ہماری بیٹی ہے، آپ ایسی دکھ ہے، آپ بالکل میری بیٹی کے مت بیٹی کے مت، آپ کہاں سے چل کے آ گئے؟ یہ حالات آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں، ان ظالموں نے، ان قاتلوں نے۔ ہم نے 20,000 جانیں اٹھائے اپنے بھائیوں کے، دوستوں کے، اور کتنے لوگ مسنگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کتنا یہ درد ہوتا ہے مسنگ پرسن کا، بالکل سوچ آٹو روٹیٹ آن کرو اس کو کیسے اوپر سے مارتے دیکھو نا، دماغی کراتے ہیں، خود کشی کراتے ہیں، قاتل ہیں، سسٹم قاتل ہے، یہ پورا نظام قاتل ہے۔ یہ نظام جب تک رہے گا یہ قتل نہیں ختم ہوگا، یہ سسٹم ڈھہنا چاہیے۔ یہ قاتلوں کا سسٹم ہے، بے رحموں کا سسٹم ہے، جو اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر رحم نہیں کھاتا، اس سے بے حیا اور بے غیرت سسٹم اور ظالم سسٹم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، واقعہ کسی کو حق نہیں ہے کسی کا بھائی بیٹا اٹھائے اور اس کو مار دے، کسی بھی سے کرتا نہ خدا نے دیا ہے، نہ خدا نے، نہ پاکستان کا آئین اور دستور نے دیا ہے۔ یہ سراپا ظلم ہے بیٹا، اور آپ شیر بیٹی ہیں ہماری، دلیر بیٹی ہیں ہماری، اور آپ کو سبق دیں۔ ہمارے پاس اتنی عورتیں آئی ہیں، حد یہ ہے کہ یہ ابھی پھر سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے لوگ ہمارے لیے جو کچھ لا رہے ہیں ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، کمبلیں انہوں نے روکی ہوئی ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں احتجاج کا بھی حق نہیں ہے، ہم اگر ہم سے بار بار آپ دیکھیں ہمارے لوگوں کو، ان کی چپلوں کو دیکھیں، وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں، سوال کا جواب مانگنے آئے ہیں، اور انتہا دیکھیں، یہ تو ہم اپنے پیاروں کے لیے آئے ہیں نا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست کی اگر ایک انسٹیٹیوشن یہ سب کچھ کر رہی ہے نا تو باقی سب بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، سب کے سب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ابھی یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں ان کو پھر سے گمشدہ کیا جا سکتا ہے، پھر سے ہم پر حملہ کیا جا سکتا ہے، FIR پھر سے ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کو ہمارے بیٹھنے سے بھی مسئلہ ہے۔ اس خیمے میں بہت طاقت ہے، میں نے اس خیمے میں نا یہاں 87 دن بھوک ہڑتال کی ہے، 7 days ادھر بھوک ہڑتال کی، مسنگ پرسن کے ہمارے لوگوں نے اٹھایا۔ اس خیمے میں بہت طاقت ہے، یہ خیمہ پوری دنیا کو متوجہ کر رہا ہے۔ اب اس خیمے میں نہ ہوتی ہے نا شاید ہم نہیں ادھر آتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر جائے۔ یہ خیمہ طاقت ہے آپ کی، اسی وجہ سے ان کو ڈر لگ رہا ہے نا، ڈر لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے بلوچستان میں قتل و غارت کی ہے اس کے سارے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور ایکسپوز ہو گئے اور رسوا بھی ہو گئے میری بیٹی۔ بس بہت آپ کا صبر بیٹا بہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم 20 صابر ہو نا تو 200 پر غالب آ جاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر صبر کرو گے تو غالب آ جاؤ۔ صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ یہ ستون ہوتا ہے نا مکان کا، اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے نا، چھت کا سارا بوجھ ستون پر ہوتا ہے نا، ستون اسی طرح رہتا ہے، بینڈ نہیں ہوتا ہے، اس بوجھ کو برداشت کرتا ہے، پریشر کو، اس کا نام ہے صبر۔ یعنی پریشر کے آگے، ظلم کا پریشر ہے، کوئی بھی پریشر ہے، اس کے آگے جھکنا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں صبر۔ اللہ کہتا ہے کہ خدا صابر کو غلبہ دے، ان پر اللہ ملائکہ نازل کرتا ہے مدد کے لیے۔ خدا کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کا اجر دوں گا۔ سب سے پہلا اجر عزت ہے، کامیابی ہے، فتح ہے۔ ظالموں کے اعصاب بہت کمزور ہوتے ہیں، ظالموں کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، مظلوم اگر مضبوط ارادے والا ہو ظالم سے کس کھا جائے گا۔ یہ ظالم پھر دلیر نہیں ہوتے، بزدل ہوتے ہیں، یہ بزدل ڈرپوک ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہماری اپنی مائیں بہنیں آپ کے ساتھ ہیں، میرے بہن آپ کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ آپ تو تنہا نہیں ہیں، تنہا نہیں، سارے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے گا، میری بیٹیوں کو بہت دکھ ہے نا بیٹا، آپ کہاں سے چل کے ادھر آ گئی ہیں؟ سردی میں بیٹھے ہیں، 11واں دن ہے یہاں پہ ہمارا، یہ لوگ ہمیں سردی میں مارنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے جو کھانا ہمارے لیے آتا ہے اس کو بھی روکتے ہیں، جو کمبلیں ہمارے لیے آتی ہیں اس کو بھی روکتے ہیں، جو لوگ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں ان کو بھی روکتے ہیں، اور ہم پر دعویٰ بولنے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ جو جبر انہوں نے کیا دنیا کے سامنے ہے، اس جبر کو بھی ماننے سے انکاری ہے کہ نہیں ہم نے عورتوں کو نہیں مارا۔ یہ ریاست دنیا نے دیکھا ہے، یہی بات تو ہے نا، جب دنیا نے دیکھا ہے، انکوائری بیٹھنے کے علاوہ اسلام آباد پولیس کو کٹڑے میں لانے کے بجائے اسلام آباد پولیس پھر سے آ کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم تماشا کر رہے ہیں، چاہتی ہے کہ ہمارے حوصلوں کو توڑے۔ یہ جو مائیں بچے یہاں سردی میں ٹٹر کر یہاں پہ ہم لوگ سب بیمار ہو چکے ہیں، چاہتی ہے کہ ہم لوگ کسی طرح نہیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے، صبح سے نہیں چھوڑ رہے، یہ حالت ہے ان کی، یہ ڈر ہے ان کا۔ یہ بولتے ہیں کمبل کے لیے بھی NOC لاؤ، آپ ہمارے کلنگ کے لیے NOC لیتے ہیں؟ آپ کسی سے اجازت لیتے ہیں؟ کسی ریاست سے اجازت لیتے ہیں؟ آپ کو کبھی کلنگ کے لیے تو کسی نے اکاؤنٹیبل نہیں کیا، آپ کے اداروں نے کبھی بھی جبری گمشدگی کو وہ نہیں کیا ہے، اور آج آپ ہمیں یہاں اس
سب سے پہلے تو ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم یہاں آئیں گے یہ مشتعل ہو جائیں گے. 10 دنوں سے 11 دنوں سے ہمارا صبر دیکھیے, اس سردی میں ہم بیٹھے نیگوسیشنز کے لیے بھی تیار ہے, لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اسی مسنگ پرسنز کیس کو پھر سے جسٹیفائی کیا جاتا ہے. یہ جسٹیفیکیشن ہے, یہی جسٹیفیکیشن ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ جسٹیفیکیشن دی ہے کہ یہ سارے دہشت گرد ہے, اور جو مسنگ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. جب ایک اسٹیٹ کا وہ اس کو جو بھی ہے, مطلب آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں تو آپ بھی دہشت گرد ہیں, ہم بھی دہشت گرد ہیں. الحمدللہ یہی چیز ہے, یہی چیز ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے تو الحمدللہ ہم دہشت گرد ہیں. ہم مظلوم کے ساتھی ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کسی کو مسنگ کرنے کا, حتیٰ کسی دہشت گرد کو بھی مسنگ کرنے کا حق نہیں. اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے جاؤ, سزا دو. لا قانونیت کا رواج دینا درست نہیں ہے. کیا تم اس طرح سے دہشت گردی کے نام مسنگ کر کے عمل لا سکے ہو؟ تو نہیں ہو سکتا ہے. کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو, کوئی دستور آئین اجازت نہیں دیتا. آپ ان کے ساتھ بیٹھو, بات کرو ان کے ساتھ. غصے ہیں, ناراضگی ہیں, تو دور کرو. کسی کا بچہ اٹھاؤ گے, مارو گے, شہید کرو گے تو وہ غصے ہوگا, وہ آپ کو برا بھلا کہے گا. ہو ہی نہیں سکتا نہ کہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ کے لیے جاتے تھے نا, اپنے لشکر سے کہتے تھے جس علاقے میں اپنی جنگ ہو رہی ہے, خدا ان کی خواتین کو کچھ نہیں کرنا, اگر آپ کو برا بھلا کہ بالآخر جنگ ہوئی ہے. اور افسوس یہ ہے مولوی صاحب کہ کل قرآن لایا گیا ہے ہمارے اوپر, قرآن ہماری جولی میں ڈالا گیا ہے. کوئی حکومتی نمائندہ ہے, عورت ہے, میں بولتی ہوں یہ قرآن ہم آپ کی جولی میں ڈالتے ہیں. قرآن کے لیے جو ہے نا, قرآن کی خاطر ہم امن کے لیے آئے ہیں, ان ماؤں کے بچوں کو لوٹا دیں. قرآن کے نام پر انہوں نے کیا نہیں کیا ہے. آپ خود سوچیں, قرآن, یہ مائیں جب ان کے بچوں کو یہ گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتے ہیں, یہ مائیں قرآن رکھتے ہیں, سامنے رکھتے ہیں, اور وہ قرآن کو بھی لات مارتے ہیں. قرآن کے نام پر نوروز خان کو انہوں نے اتارا, قرآن کے نام پر ایک پوری نسل انہوں نے برباد کر دی. مذہب جس مذہب کا یہ ہمیں دعویٰ کرتے ہیں نا, اس مذہب کا, اس خدا کا, اس ظلم اور جبر کا ان کو کوئی احساس نہیں. یہ تو خدا کے دشمن ہے, بالکل, اور اللہ کے مجرم ہے. جی سر. دیکھو بیٹا, صبر کرنا ہے, ہمت نہیں ہارنی آپ نے, حوصلہ نہیں ہارنا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے, جیت مظلوموں کی ہے, شرط صبر اور ہمت ہے. آپ کو انشاءاللہ کمبل بھی مل جائیں گے, آپ کو لحاظ بھی مل جائیں گے, آپ کو سب کچھ کھانا پینا مل جائے گا. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ میں نے یہی کہا کہ آپ اٹھا لو, یہ سارے اٹھا لو, اکھاڑ لو, ہم ایسے ہی بیٹھیں گے. ہم زمین کے اوپر بیٹھیں گے, لیکن ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹیں گے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ دیکھنا, یہ اسی طرح دیکھنا, ایک دن آنے والا ہے کہ خواتین کے ہزاروں خواتین چل کے اپنی طرف آئیں گے. ایک دن آنے والا ہے, گھروں میں نہیں بیٹھیں گے, وہ آپ کی طرف بچے لے کے آئیں گے. مہربانی, شاباش. آپ کا صبر جو ہے نا, دشمن کو شکست دے گا. اپنی ہمت بھی آنے گا. ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ کمبل بھی آئیں گے, کھانے پینے کی چیزیں بھی آئیں گی, کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اپنا خیال رکھیں, ہمت بھی آ گئی.